اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ سورۃ البقرہ ہم نے شروع کیا تھا، دوسرا حصہ تھا جس کا بنیادی مضمون اور مقصد تھا مسئلہ رسالت پر جو نو شبہات تھے مخالفین کی طرف سے، ان کے جوابات شروع تھے۔ وہ نو شبہات مکمل ہو گئے اور ان کے جوابات بھی۔ انما حرم علیکم المیتہ، پھر آخر میں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہاں سے مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا۔ انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر، یہاں سے رد ہے شرکی فعلی پر کہ غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز کرنا، منتیں کرنا یہ حرام ہے۔ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً حرام کیا اللہ نے تمہارے اوپر مردار، والدم بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر خنزیر کا گوشت، وما اہل به لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا۔ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پس بہرحال وہ آدمی جو مجبور کیا گیا غیر باغ، اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا نہ ہو، ولا عاد، نہ حد سے تجاوز کرنے والا ہو، فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے غیر باغ ولا عاد، اس کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ غیر باغ حلال سمجھنے والا نہ ہو، ولا عاد، عاد کا معنی یہ ہے کہ توشہ کرنے والا نہ ہو۔ مقاتل نے یہ معنی کیا ہے، یا غیر باغ بغیر ضرورت کے کھانے والا، ولا عاد شکم سیر، اپنے پیٹ کو بھرنے والا نہ ہو۔ حسن و قتادہ نے یہ معنی کیا ہے۔ تیسرا معنی غیر باغ لذت طلب کرنے والا نہ ہو، عاد اور اپنے پیٹ کو بھرنے والا نہ ہو۔ ان اللہ فلا اثم علیہ، پس اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دیکھیے یہاں پر اللہ رب العزت نے فرمایا وما اہل به لغیر اللہ، جو جانور غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو استانے میں، یا اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، متعین جانور ہے تو وہ حرام ہے۔ تیسرا یہ کہ وہ کلمہ شرکیہ وہ بھی حرام ہے۔ بعض حضرات نے احلال کا معنی صرف یہ ذکر کیا کہ جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو تو وہ تو حرام ہے، لیکن جو غیر اللہ کے نام پر منت ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ احلال کا معنی ذبح یہ لغت عربی میں نہیں ہے، شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے، بلکہ احلال کا معنی ہے آواز، جیسا کہ عرب کہتے ہیں استحل الصبی، اسی طرح کوئی آدمی چاند دیکھے تو کہتے احللت الہلالہ، تو احلال کا معنی ہے آواز، نہ کہ ذبح۔ دوسری بات، جو جانور غیر اللہ کے نام پر منت کیا گیا ہو تو جانور حرام ہے اور متعین ہو۔ اس طرح حرام ہے کہ کتے کے سامنے ڈالنا بھی جائز نہیں ہے، بلکہ کسی جگہ آپ اس کو دفن کریں۔ البتہ جو جانور آپ نے غیر اللہ کے نام پر منت کی، نذر و نیاز کی، لیکن ابھی جانور متعین نہیں ہے اور آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو شرک ہے، پھر آپ نے توبہ کی تو وہ جانور پھر آپ کے لیے حلال ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے کئی مقامات پر غیر اللہ کے چڑھاوے کو حرام کہا ہے کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرنا، نذر و نیاز کرنا یہ حرام ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 نکالیے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3، غیر اللہ کے نام پر نذر و نیاز، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا حرام ہے۔ پارہ نمبر 6، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر
حرام کیے گئے تمہارے اوپر مردار، بہتا ہوا خون، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بھی، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو وہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سورۃ المائدہ آیت نمبر 90 نکالیے۔ اللہ رب العزت نے منع فرمایا ہے کہ ان چیزوں کو نہ کھاؤ۔ انما یرید الشیطان یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انما الخمر، یقیناً شراب، والمیسر، جوا، والانصاب، استانوں پر نظر و نیاز کرنا، والازلام، تیروں کے ذریعے سے قسمت معلوم کرنا، رجسن، یہ گندگی ہے، من عمل الشیطان، یعنی شیطان کا عمل ہے، فاجتنبوا، اپنے آپ کو بچاؤ اس سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اس طرح سورۃ الانعام آیت نمبر 121 نکالیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 کہ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا، یہ حرام ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 121 پارہ نمبر 8، وَلَا تَأْكُلُوا، نہ کھاؤ، مما، اس میں سے، لم یذکر اسم اللہ علیہ، جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، یقیناً یہ کفر ہے، یہ نافرمانی ہے۔ غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا یہ کفر ہے، یہ نافرمانی ہے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145 نکالیے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 145، قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، لا اجد فیما اوحی الی محرما، نہیں پاتا ہوں میں اس میں جو میرے طرف وحی کی گئی ہے کہ کوئی چیز حرام کیا گیا ہو، علی طاعم، کسی کھانے والے پر جس کو وہ کھاتا ہے، الا یکون میتۃ، مگر یہ کہ وہ مردار ہو، او دم مسفوحا، یا بہتا ہوا خون، او لحم خنزیر، یا خنزیر کا گوشت، تو یہ سب حرام ہے۔ فإنه رجس و فسق، یہ گندگی ہے، نافرمانی ہے، اہل لغیر اللہ بھی، جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، غیر اللہ کے تقرب کے طور پر جس کو پیش کیا گیا ہو تو وہ حرام ہے۔ اسی طرح سورۃ یونس آیت نمبر 59 نکالیے۔ سورۃ یونس آیت نمبر 59، قل، کہہ دیجئے میرے محبوب، ارائیتم، خبر دو مجھے، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا، من رزق، ہر قسم کے رزق، فجعلت منہ حرام و حلالا، بناتے بعض ان میں سے آپ حرام و بعض حلال۔ قل، کہہ دیجئے پیغمبر، اللہ اذن لکم، اے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے، ام علی اللہ تفترون، یا اللہ پر تم جھوٹ باندھتے ہو کہ یہ چیزیں حلال ہے، یہ چیزیں حرام ہے۔ اس طرح سورۃ النحل آیت نمبر 115 کہ غیر اللہ کے نام پر جو تم نظر و نیاز کرتے ہو، جو کچھ تم چڑھاتے ہو، یہ حرام ہے۔ پارہ نمبر 14، انما حرم علیکم المیتۃ، یقیناً حرام کہ اللہ نے تمہارے اوپر مردار، والدم، بہتا ہوا خون، ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ، ہر وہ چیز جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو تو یہ چیزیں حرام ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو چیزیں تم غیر اللہ کے نام پر پیش کرتے ہو تو یہ چیزیں حرام ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، قرۃ عیون الموحدین میں یہ روایت موجود ہے، طارق بن شہاب روایت کرتے سلمان سے، مر رجلان علی قوم لهم صنم، دو آدمی گزرے، علی قوم، کسی قوم پر، ان قوم کے پاس بت پڑے ہوئے تھے، فقالوا لأحدہما قرب، انہوں نے کہا ایک سے کہ کچھ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرو، قال لیس عندی شیء، اس نے کہا میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، تو ان من جوروں نے کہا قرب ولو ذبابا، ایک مکھی مار کر غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرو، تو فقرب ذبابا، اس نے ایک مکھی کا چڑھاوا کیا، فمات دخل النار،
جب وہ مرا تو آگ میں داخل ہوا، کیوں؟ غیر اللہ کے نام پر اس نے چڑھاوا کی۔ دوسرے سے کہا قرب ولو ذبابا، کہ غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرو اگر چمک کی کیوں نہ ہو۔ اس نے کیا کہا؟ لا تقرب دون اللہ شیئا، میں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز نہیں کرتا ہوں، چڑھاوا نہیں کرتا۔ جب اس نے یہ کہا تو انہوں نے اس کو مارا، فدخل الجنہ، اس وجہ سے وہ جنت داخل ہوا۔ تو غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب، یہ مسئلہ بیان کرنا بہت زیادہ مشکل ہے کہ جو تم غیر اللہ کے نام پر چڑھاوے کرتے ہو یہ حرام ہے۔ تو اب یہاں سے زجر ہے بالکتمان کہ اس مسئلے کو نہ چھپاؤ، بیان کرو۔ اور جس نے کتمان کی اس کے لیے اللہ نے 4 سزائیں ذکر کی ہے۔ ان الذین یکتمون، یقیناً وہ لوگ جو چھپاتے ہیں، ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا ہے، من الکتاب، کتاب میں سے، ویشترون به ثمنا قلیلا، اور خریدتے اس کے ذریعے سے ثمنا قلیلا، معمولی قیمت دنیا کا۔ اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار، یہ لوگ نہیں ڈالتے اپنے پیٹوں میں مگر آگ۔ ایک سزا۔ دوسری سزا ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن میں اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ بات بھی نہیں کریں گے۔ تیسری سزا ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کریں گے گناہوں سے۔ چوتھی سزا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے یہ مسئلہ چھپایا، نظر و نیاز کا مسئلہ چھپایا، کہ یہ چیزیں غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کرنا، منت کرنا، غیر اللہ کے نام پر چڑھاوا کرنا یہ حرام ہے۔ جس نے اس مسئلے کو چھپایا تو اس کے لیے 4 سزائیں قرآن مجید نے ذکر کی۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی، بالہدی، ہدایت کے بدلے میں، والعذاب، عذاب کو خرید لیا، بالمغفرت، بخشش کے بدلے میں، فما اصبرهم علی النار، یہی تعجب کا صیغہ ہے، فما اصبرهم، پس کس طرح صبر ہے ان کا، علی النار، آگ کے اوپر۔ تعجب کی بات نہیں ہے، یہ لوگ آگ کو ترجیح دیتے ہیں جنت پر۔ یا دوسرا معنی فما اصبرهم فما اجرأهم علی النار، کس چیز نے ان کو جری کیا، علی النار، آگ کے عمل پر، کہ انہوں نے آگ والا عمل کیا، غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا۔ تو اتنے بڑے سینے والے ہیں یہ لوگ کہ آگ پر راضی ہو گئے۔ ذالک بان اللہ، یہ اس وجہ سے کہ یقیناً اللہ نے نزل الکتاب، اتارا کتاب، بالحق، کے حق کے ساتھ۔ تو جواب محذوف ہے، فاختلفوا، بس انہوں نے اس میں اختلاف کر ڈالا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیے، فی الکتاب، کتاب میں، لفی شقاق بعید، البتہ وہ بدبختی میں ہے، بعید، حق سے دور، یا لفی شقاق، وہ دشمنی ہے، بعید، جو حق سے بہت زیادہ دور ہے۔ یہ بدبختی ہے کہ جس نے غیر اللہ کے نام پر نظر و نیاز کیا، قرآن کی مخالفت کی، تو یہ سب سے بڑا بدبخت آدمی ہے۔ یہاں تک 2 حصے مکمل ہو گئے۔ پہلے حصے میں اثبات توحید کا ذکر تھا، اور دوسرے حصے میں اثبات الرسالت کا ذکر تھا، 9 شبہات تھے ان کے جوابات، اور آخر میں پھر مسئلہ توحید کو ذکر کیا گیا۔ اور غیر اللہ کے نام پر جو تم نظر و نیاز کرتے ہو، چڑھاوے کرتے ہو، یہ حرام ہے، اس پر تردید کی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔